السلام علیکم۔ آج میں یونان کا جو المناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 300 پاکستانی کشتی میں ڈوب گئے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، یہ پاکستانی بچے کئی سال سے بے روزگاری کے معاملات کو فیس کر رہے ہیں۔ ہر پاکستانی بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے لیکن اس بیچارے کو کسی قسم کی کوئی سروس یا نوکری نہیں ملتی، تو لاحمالہ والدین کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو پڑھائے لکھائے اور اس امید پہ ان کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ یہ پڑھ لکھ کے کسی کاروبار میں چلا جائے یا کوئی اس کو سروس مل جائے جس سے اپنے بال بچوں کا، فیملی کا وہ پیٹ پال سکے۔ لیکن معاملات ہی اس طرح کے ہیں، گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر بندے کو کوئی بہتر سروس دے سکے اور ان کے معاملات کو نپٹا سکے۔ اسی لیے کئی سارے لوگ جو پاکستانی ہمارے نوجوان ہیں وہ شارٹ کٹ کے چکر میں باہر جانا چاہتے ہیں اور سمگلر قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں جو ان کو بہت ہی روشن خیالی دکھا کے، بہت سے معاملات ان کو دکھا کے ان سے پیسہ لوٹتے ہیں اور جھانسا دے کے ان کو یورپ میں بھیجنے کے لیے ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں اور ان کو ان ملکوں میں بھیجنے کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں جو کہ اللیگل ٹائپ کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اور ان سے پیسے لے کے ان کو اس ملک میں جو یورپ کنٹریز ہیں مختلف، جیسے یونان ہو گیا، اٹلی ہو گیا یا دیگر ممالک ہیں، ان میں بھیجنے کے لیے ان کو رابطہ کرتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے بعد ان کو بھجوا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ایکٹ ہے یہ غیر قانونی عمل ہے۔ اس غیر قانونی عمل ہونے کی وجہ سے، غیر قانونی ایکٹ ہونے کی وجہ سے کئی سارے ہمارے پاکستانی پہلے بھی ان حادثات کا شکار ہو چکے ہیں جن کی خبریں پاکستان میں بہت کم آئی ہیں، لیکن یہ جو ابھی ریسنٹلی واقعہ یونان میں ہوا ہے یہ بہت ہی المناک قسم کا واقعہ ہے جس میں 300 پاکستانی ہمارے نوجوان بچے اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، جس سے کئی خاندان جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ ایون دین یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی خاندان کے 3 بچے جو بھائی تھے وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم آف پاکستان ہے، مثال کے طور پہ یہ اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اداروں کے بلکہ ایگزیکٹو طور پہ وہ اداروں کے ہیڈ ہیں۔ اب ان کا یہ ہر کام یہ نہیں بنتا کہ ہر ادارے کو وہ ایڈوائز کرتے رہیں کہ آپ سو ورک جو ہے نا وہ پرٹیکولر فیکٹس کے اوپر کرتے رہیں۔ اداروں کے پاس قانون بھی موجود ہے، ان کے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور ہر طرح کی ان کو فیسلٹی دی گئی ہے۔ اگر کسی قسم کی ان کو فیسلٹی مہیا نہیں کی گئی تو ادارے کے ہیڈز کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ کوئی سمری بنا کے وزیر اعظم صاحب کو پٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کیے جائیں۔ یعنی کہ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی ہیومن پاورز کی ضرورت ہے، کسی قسم کے ان کو وسائل کی کمی ہے تو ان کے وسائل کو دور کیا جائے، ان کے مسائل کو دور کیا جائے۔ اتنی حد تک گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، لیکن جو اس ادارے کا جو ہیڈ ہے، اب ان اداروں کا جو ہیڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کے ہیڈز بنتے ہیں۔ ایف آئی اے کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات ہونے سے پہلے ان لوگوں کو گرفت کریں جو کہ گروپس کام کر رہے ہیں، بھولے بھالے نوجوان لڑکوں کو پھنساتے ہیں اور ان کی سمگلنگ کرتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے ان کو جا کے دوسرے ملکوں میں بھیجنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ تو ان کے لیے ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ بنایا گیا ہے جس کے اندر ان کی باقاعدہ سزا بھی لکھی گئی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ ان کو فائن بھی مقرر کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کا گھنونا کام کرتا ہے تو وہ اس قانون کے تحت آ کے ان کو سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اداروں کے ہیڈز ہیں وہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ جب یہ واقعات پیش آتے ہوں تو تمام جو اداروں کے ہیڈز ہوتے ہیں وہ تمام تر اپنے ڈپارٹمنٹ کو اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی ایک طوفان نمودار ہوا ہے اور اس طوفان سے بچنے کے لیے ان کو کسی امبریلے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں
وہ غیر قانونی عمل کرنے والے بندوں کو قرار واقعی یہ ادارہ FIA ان کو پکڑے، ان کو سزا دے، باقی یہ کام کرے کہ بھئی یہ سنا گیا ہے کہ 40 لاکھ روپیہ ان بچوں سے لے کے ان کو باہر بھیجا گیا ہے، تو ان لوگوں کو گرفتار کریں، ان سے وہی پیمنٹ ڈبل طریقے سے ریسیو کی جائے، اور وہ جو جن کے بچے فوت ہو چکے ہیں ان کے گھر والوں کو، ان کے والدین کو، ان کی فیملیوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے، ان کو وہ پیمنٹ کی جائے۔ اور یہ حکومت کا بھی کام بنتا ہے کہ جو ایگریوڈ پرسنز ہیں، جن کے بچے فوت ہو چکے ہیں، ان کو بھی وہ حکومت اپنے طریقے سے کمپنسیٹ کرے، اور اسی طرح یہ جو ہیومن سمگلنگ ہے اس کے ایکٹ کو بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس کو روکا جائے، ورنہ یہ معاملات کبھی رکیں گے نہیں۔ یہ ہو رہے ہیں، کئی عرصے سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہوں گے، لیکن اگر اسی طرح یہ کام چلتا رہا تو ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔